بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا علیم علمنی. الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے علم میراث کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. خلاصۃ المیراث پڑھ چکے ہیں. دوسری بحث ہماری معرفت الورثہ پہ چل رہی تھی، تو وہ بھی تقریباً اس میں سے جو ذوی الفروض ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. اور آج ہم انشاءاللہ عصبات کو پڑھیں گے. عصبات بھی کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے، تو عصبات جو ہے، اس کی جو تعریف جس کی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر، اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کا فرض، جس کا حصہ مقرر نہ ہو. اس کی تعریف جو میراث میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جس کا حصہ مقرر نہ ہو اور ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں مکمل ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور ذوی الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذوی الفروض کی تعریف جو میراث میں ہمیں درکار ہوتی ہے یہ ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ اس کی لفظی تحقیق کہ عصبہ عاصب ان کی جمع ہے، اور عصبہ عصوبہ کسے کہتے ہیں، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا، گھیرنا. ٹھیک ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی جو فرما رہے ہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہم مضبوط قوم ہے، اپنے بھائی کے ارد گرد ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم لفظی تحقیقات کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ یہ تعریف آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس کا حصہ مقرر نہ ہو قرآن مجید میں، ذوی الفروض نہ ہونے کی صورت میں مکمل ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں، اور ذوی الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکہ کے مستحق ہوتے ہیں. ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ عصبات کا تذکرہ بھی تو قرآن مجید میں آیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حصہ مقرر نہ ہو، حصہ مقرر ہونے سے مراد یہ کہ جو 6 حصے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلث، ثلثان اور سدس، ان میں سے کوئی حصہ ان کے لیے مقرر نہ ہو. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو عصبات کہتے ہیں. ورنہ عصبات کے حصے جو ہے وہ بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کہ عصبات کو وراثت میں حصہ ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، وہ اب عصبہ جو ہے، عصبہ کی 2 قسمیں ہیں. ابتدائی طور پہ عصبہ کی 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. تو عصبہ نسبی جو ہے، پھر اس کی 3 قسمیں بنتی ہے. عصبہ نسبی کی کتنے قسمیں بنتی ہے؟ 3 قسمیں. عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ. سب سے پہلے عصبات کی 2 قسمیں ہو گئی، عصبہ نسبی، پھر عصبہ سببی. اور پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. ٹھیک ہے، وہ شروع میں آپ کو میں نے ذوی الفروض کے احوال میں بتایا تھا، اخوات عینیہ اور اخوات علاتیہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ. تو ابھی انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے کہ عصبہ بغیرہ سے مراد کون کون سے ہیں اور عصبہ مع غیرہ سے مراد کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ شروع میں عصبہ نسبی سے متعلق ہی یاد رکھیں کہ عصبہ نسبی سے مراد جن کا میت کے ساتھ ولادت کا رشتہ ہو، جن کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہو، اسے عصبہ نسبی کہتے ہیں. اور عصبہ سببی سے مراد جن کا میت کے ساتھ آزاد کرنے کا تعلق ہو، عتاق کا تعلق ہو. ٹھیک ہے، ابھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں عصبہ بنفسہ کو. عصبہ بنفسہ کو، تو عصبہ بنفسہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ مذکر ہے جو مذکر ہی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو، جیسے بیٹا،
پوتا، باپ، دادا، پردادا، اسی طرح چچا، بھتیجا، بھائی، یہ سب کی یہ جو ہے عصبہ بنفسہ میں داخل ہے. ٹھیک ہے، تو عصبہ بنفسہ کی تعریف کیا ہو گئی؟ وہ مذکر جو مذکر ہی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو اسے عصبہ بنفسہ کہتے ہیں. تو عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں. عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 جزء المیت. نمبر 1 جزء المیت یعنی میت کا جز، میت کے اجزاء. آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ میت کے بچے وغیرہ جو ہے، مذکر بچے، بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، پڑ پوتا وغیرہ، اسی طرح نیچے چلتے جائیں گے. یعنی میت کے فروع جیسے میت کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزء المیت. تو عصبہ بنفسہ کی 4 قسموں میں پہلی قسم جزء المیت ہے، یعنی میت کے مذکر بچے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 اصل المیت یعنی میت کا اصل، میت کے اصول. میت کے اصول سے کیا مراد؟ باپ، دادا، پردادا وغیرہ، یہ کیا ہے؟ میت کے اصول ہے جن سے میت بنا ہے، پیدا ہوا ہے. یعنی میت کے اصول جیسے میت کا باپ، دادا، پردادا وغیرہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 جزء ابیہ. جزء ابیہ سے مراد میت کے باپ کے اجزاء، یعنی میت کا جو باپ ہے اس کے بچے. آسانی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میت کے بھائی جو ہے، میت کے بھتیجے جو ہے، یہ کس میں داخل ہے؟ جزء ابیہ میں. جزء المیت کا مطلب ہوتا ہے میت کے اپنے بچے. جزء ابیہ سے مراد یہ کہ میت کے باپ کے جو بچے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے میت کے باپ کے فروع، جیسے میت کا بھائی، بھتیجا وغیرہ. ٹھیک ہے. نمبر 4 جزء جدہ. جزء جدہ سے مراد میت کے دادا کے اجزاء، یعنی میت کے دادا کے جو بچے وغیرہ ہے اس کو جزء جدہ کہتے ہیں. یعنی میت کے دادا کے فروع جیسے میت کا چچا اور اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ. تو یہ عصبہ بنفسہ کی یہ 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. عصبہ بنفسہ کی یہ عموماً یہ 4 قسمیں ہیں: جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. جزء المیت سے مراد میت کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا. اصل المیت سے مراد میت کے اصول یعنی میت کا باپ، دادا، پردادا. جزء ابیہ سے مراد میت کا بھائی، بھتیجا وغیرہ. جزء جدہ سے مراد میت کا چچا اور اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے عصبہ بنفسہ کی ان 4 قسموں کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے. اب عصبہ نسبی کی دوسری قسم جو ہے عصبہ بغیرہ ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ عصبہ بغیرہ کسے کہتے ہیں. عصبہ بغیرہ سے مراد وہ خواتین جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے. وہ خواتین جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ عصبہ بغیرہ. تو ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ عصبہ بنفسہ میں سب مذکر داخل ہے اور عصبہ بغیرہ میں صرف مؤنث ہی ہے. اور یہ وہ خواتین ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے. اب یہ کتنے خواتین ہیں؟ 4 خواتین ہیں. تو اس کی بھی 4 قسمیں ہو گئی. نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 پوتی، نمبر 3 اخت اعیانی یعنی حقیقی بہن، نمبر 4 باپ شریک بہن. ہم پڑھ چکے ہیں بیٹی کے ساتھ جب بیٹا آتا ہے تو یہ عصبہ بنتی ہے. پوتی کے ساتھ پوتا آتا ہے تو یہ عصبہ بنتی ہے. حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آتا ہے تو یہ عصبہ بنتی ہے. باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی آتا ہے تو یہ عصبہ بن جاتی ہے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نے وہاں نشاندہی کی تھی کہ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ عصبہ بغیرہ کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہر خاتون اپنے بھائی کے ذریعے عصبہ نہیں بنتی. صرف وہ خواتین اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے جن کا فرض میں حصہ ہو، یعنی جن کا ذوی الفروض ہونے کی حیثیت سے کوئی حصہ ہو. تو ان 4 خواتین کا
ذوی الفروز میں حصہ ہے تو اس وجہ سے بھائی کے ساتھ یہ عصبہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتیجیاں جو ہے یہ عصبہ نہیں ہے، حالانکہ بتیجیاں جو ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ نہیں بنتی، کیونکہ بتیجیوں کا حصہ ذوی الفروز میں سے کوئی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح پھوپھیاں جو ہے ان کے بھائی جو ہے جن کو ہم چچا کہتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ عصبہ نہیں بنیں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پھوپھیوں کا ذوی الفروز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک اہم بات نوٹ کر لیں، اپنے پاس یاد رکھیں۔ دوبارہ میں دہرا لیتا ہوں یہ بات کہ عصبہ بغیر ہی سے مراد وہ خواتین ہے جن کا ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے کوئی حصہ ہے تو یہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ ہر خاتون اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنتی، جیسے پھوپھی اپنے بھائی یعنی چچا کے ذریعے سے عصبہ نہیں بنتی، بھتیجی اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بنتی، کیونکہ ان دونوں کا ذوی الفروز میں حصہ نہیں ہے۔ نمبر 3، عصبہ مع غیرہ۔ عصبہ مع غیرہ اس سے مراد بھی خواتین ہے، لیکن یہ وہ خواتین ہے جو مؤنث اولاد یعنی بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے۔ عصبہ بغیرہ میں اپنے بھائی کے ذریعے عصبہ بنتی ہے، اور مع غیرہ میں میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ مؤنث اولاد مثلا بیٹی یا پوتی وغیرہ، اور یہ دو ہے۔ نمبر 1 اخت اعیانی حقیقی بہن، نمبر 2 اخت علاتی۔ ان کے احوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اخت اعیانی کے ساتھ جب بیٹی آ جائے یا پوتی آ جائے تو یہ عصبہ بنتی ہے، عصبہ مع غیرہ۔ اسی طرح اخت علاتی کے ساتھ جب بیٹی آ جائے یا پوتی آ جائے تو یہ عصبہ بنتی ہے، عصبہ مع غیرہ۔ تو یہ الحمدللہ عصبات کی بحث تقریباً مکمل ہو گئی۔ عصبات کی ابتدائی طور پہ 2 قسمیں ہیں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی کی پھر 3 قسمیں ہیں، بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ۔ عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں، جزء المیت یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ، اصل المیت یعنی باپ، دادا وغیرہ، جزء ابیہ یعنی بھائی، بھتیجا وغیرہ، جزء جدہ یعنی چچا اور چچا کے بیٹے وغیرہ۔ اور عصبہ بغیرہ کی بھی 4 قسمیں ہیں، اخت اعیانی، اخت علاتی اور بنت الابن، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے۔ اور نمبر 3 عصبہ مع غیرہ، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، اخت اعیانی اور اخت علاتی۔ یہ مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنتی ہے، ان کو آپ نے اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ کچھ اہم قواعد جو عصبات سے متعلق ہے ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ ابھی جو ہم نے پڑھا اخت اعیانی اور اخت علاتی جو مع غیرہ ہے نا، تو اخت اعیانی کے ذریعے اخ علاتی محروم ہوتا ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ اخت اعیانی ہے، دوسری طرف اخ علاتی ہے، تو اخ علاتی کیا ہو جائے گا؟ باپ شریک بھائی محروم ہو جائے گا اخت اعیانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے ذریعے، ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ حقیقی بہن اور باپ شریک بہن، ان کے ذریعے سے بھتیجا بھی محروم ہو جاتا ہے، بھتیجا جو ہوتا ہے ابن الاخ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اخ علاتی یہ بھی مذکر ہے، ابن الاخ یہ بھی مذکر ہے۔ ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے مذکر تو قوی ہوتا ہے، یہ مؤنث کی وجہ سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ تو وجہ ابھی یہاں بیان کی گئی ہے کہ جب اخت اعیانی، اخت علاتی مؤنث کے ذریعے عصبہ بنتی ہے تو یہ بھائی کے حکم میں ہو جاتے ہیں، اخت اعیانی اخ اعینی کے حکم میں ہو جاتی ہے، اور اخت علاتی اخ علاتی کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کی جگہ یہاں پہ اخت اعیانی کی جگہ اخ اعیانی ہوتا تو اخ اعیانی اور اخ علاتی جب جمع ہوتے ہیں اخ علاتی محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اخ عینی آ جائے، حقیقی بھائی آ جائے یا باپ شریک بھائی آ جائے اور ساتھ میں بھتیجا ہو تو ان دونوں کے ذریعے سے بھتیجا محروم ہوتا ہے،
تو اس وجہ سے اخت عیانی اور اخت علاتی کی وجہ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ مثالوں کو دیکھیں، بیٹی ہے، اخت عینی ہے اور اخ علاتی ہے۔ تو بیٹی کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، ہم نے دے دیا، ٹھیک۔ اسی طرح اخت عینی کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر بیٹی آ جائے تو اخت عینی کیا ہوتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے۔ اور اخ علاتی یہ بھی عصبہ ہوتا ہے، اخ علاتی کیا ہوتا ہے؟ عصبہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ اخت عینی عصبہ ہے، اخت عینی اپنے بھائی کے حکم میں ہو گئی، یعنی اخ عینی کے حکم میں، تو اخ علاتی محروم ہو گیا، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 دیکھیں، بنت ہے بیٹی، اخت عینی ہے، ابن الاخ یعنی بتیجا ہے۔ بتیجا چاہے عینی بتیجا ہو، حقیقی بتیجا ہو، یا باب شریک بتیجا ہو، علاتی بتیجا جسے کہتے ہیں، تو بنت کو نصف مل جائے گا، کیونکہ ایک ہے اخت عینی جو ہے یہ بنت کی وجہ سے عصبہ ہو جائے گی، اور یہ بتیجا جو ہے یہ بھی عصبہ ہوتا ہے، لیکن اخت عینی کی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، بنت ہے، اس کو نصف مل جائے گا، اخت علاتی ہے، یہ بنت کی وجہ سے عصبہ بن جائے گی، اور بتیجا چاہے عینی ہو یا علاتی، اخت علاتی کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ یہاں تک تو آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا۔ اب ان میں ترجیح دینی ہوتی ہے عصبات میں، تو کس طریقے سے ترجیح دینی ہے ہم نے؟ اب یہ دیکھیں، مثال نمبر 1 جو ہے اس میں ابن ہے، بیٹا ہے، اب ہے، باپ ہے، اخ ہے یعنی بھائی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا یہ تینوں جو ہے عصبہ بنفسی ہی سے ہے۔ ابن جو ہے جزء المیت میں سے ہے، اب جو ہے یہ جزء اصل المیت سے ہے، اور اخ جو ہے جزء ابی ہی سے ہے۔ تو اب یہ تینوں عصبہ بن رہے ہیں، تو اب ان میں سے کس کو وراثت میں حصہ دیں گے، کس کو مال دیں گے، کس کو ترجیح دیں گے؟ تو یاد رکھیں ان میں جو پہلی جہت والا ہے جزء المیت، یہ سب سے پہلے اس کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ اصل المیت یعنی باپ والے جہت کو ترجیح دیں گے، تیسری نمبر پہ جزء ابی ہی کو ترجیح دیں گے، اور سب سے آخر میں جزء جد ہی کو۔ تو اگر ہمارے پاس یہ تینوں آئے ہیں تو اب ابن کو وراثت میں حصہ مل جائے گا، اب اور اخ کیا ہو جائیں گے؟ اس صورت میں محروم ہو جائیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بالجہت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بالجہت، یعنی عصبہ بنفسی ہی کی جو 4 قسمیں ہیں، جزء المیت ایک جہت ہے، جزء اصل المیت دوسری جہت ہے، اسی طرح جزء ابی ہی تیسری جہت ہے، اور جزء جد ہی یہ چوتھی جہت ہے۔ تو یہ ان میں سے پہلی جہت جو ہے ابن والی، اس کو ترجیح حاصل ہوگی بقیہ سب پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر باپ کو یعنی اصل المیت کو بقیہ دونوں پر ترجیح حاصل ہوگی، پھر اخ کو بقیہ ایک پہ ترجیح حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال ہوگی۔ مثال نمبر 2 دیکھیں، اب اور جد ہے، یہ ایک ہی جہت کے آئے ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ اصل المیت میں ہے۔ اب جو ہے یہ بھی اصل المیت میں ہے، جد بھی ہے، اصل المیت میں ہے۔ تو اب یہ اگر دونوں آ جاتے ہیں تو ان میں ترجیح کیسے دیں گے؟ تو ان میں ترجیح دی جاتی ہے ترجیح بالقرب، کہ ان دونوں میں سے جو قریب والا ہوگا وہ بعید والے کو محروم کر دے گا۔ تو اب جو ہے یہ قریب والا ہے، اس وجہ سے دادا کو یہ کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا۔ اسی طرح بیٹا ہے اور پوتا ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ جزء المیت میں سے ہے۔ تو اب اس میں کیا جہت میں دونوں برابر ہے، تو یہاں پہ ترجیح بالقرب والا اصول اپنائیں گے۔ ترجیح بالقرب سے مراد کہ جو قریب والا ہے وہ وراثت میں حصہ لے لے گا، اور جو بعید والا ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ نمبر 3 دیکھیں، اخ عینی ہے، عینی حقیقی بھائی ہے، اخ علاتی باب شریک بھائی ہے، دونوں کیا ہے؟ جزء ابی ہی ہے، جہت دونوں کی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور
قرب में भी दोनों बराबर है, दोनों क्या है, एक ही दर्जे में है. तो अब इसमें कैसे तरजीह देंगे? तो इसमें हम तरजीह देंगे कुव्वत के एतबार से. कुव्वत के एतबार से क्या मुराद कि अखी आइनी को हमने देखा, इसका रिश्ता दो वास्तों से है, बाप के जरिए से भी है, माँ के जरिए से भी है. और अखी अल्लाती का रिश्ता जो है सिर्फ बाप के जरिए से है. तो अखी अल्लाती का रिश्ता कमज़ोर है बनिस्बत अखी आइनी के, इस वजह से अखी आइनी को कुव्वत हासिल है, डबल रिश्ता है इसका. तो इसको हम क्या कहते हैं? तरजीह बिल कुव्वत कहते हैं. तो आसाबात में ये तरजीह के 3 उसूल चलते हैं. नंबर 1 तरजीह बिल जिहत, नंबर 2 तरजीह बिल कुर्ब, नंबर 3 तरजीह बिल कुव्वत. ठीक है. तरजीह बिल जिहत से मुराद कि आसबा बिनफ्सिही में जो पहले नंबर वाले हैं वो ज़्यादा, यानी वो पहले हिस्सेदार होंगे, और फिर अगर वो हों तो बकिया जो 3 है वो हिस्सेदार नहीं होंगे. और अगर जिहत में सब बराबर हो तो दूसरा उसूल तरजीह बिल कुर्ब ये क्या होगा? लागू होगा. अगर जिहत और कुर्ब में दोनों बराबर हो तो फिर तीसरा उसूल जो है तरजीह बिल कुव्वत ये लागू हो जाएगा. ठीक है. ये एक अहम कायदा आप याद रखें कि आसबात में मसअला रुऊस से बनाया जाएगा. मसअला किससे बनाया जाएगा? रुऊस से बनाया जाएगा. रुऊस किसे कहते हैं इसकी वजाहत तो इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे तवसीलुल हुकूक में. मुख्तसरन आपको बता दूं, रुऊस का मतलब होता है, ये रअस उनकी जमा है, सर को कहते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे विरासत में वरासा की तादाद को क्या कहते हैं? रुऊस कहते हैं. जितने वरासा होंगे उसको क्या कहेंगे? रुऊस. अब यहाँ पे देखें मिसाल जो मैंने लिखी है, 5 बेटे हैं, तो ये 5 बेटे क्या है? ये रुऊस है. हमारे पास 5 रुऊस है, तो मसला भी हमने किससे बना लिया? 5 से. आसबात में मसला रुऊस से बनाया जाता है, यानी वरासा की जितनी तादाद होगी उसी से मसला हम बना देंगे. ठीक है. अच्छा, ये आसबात नसबी तो मुकम्मल हो गए. अब आखिर में रह जाता है आसबाए सबबी. आखिर में क्या रह जाता है? आसबाए सबबी. आसबाए सबबी के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ 2 है. आसबात सबबिया क्या है? 2 है. मौलल इताका सुम्मा आसबतुहु ज़ुकूर. मौलल इताका, मौलल इताका से मुराद है आज़ाद करने वाला आका. मौला का मतलब होता है आका, अल इताका का मतलब होता है आज़ाद करना. आज़ाद करने वाला जो आका होता है उसे क्या कहते हैं? मौलल इताका. तो मसलन एक शख्स जो है उसको किसी ने आज़ाद कर दिया, गुलाम को एक बंदे ने आज़ाद कर दिया. अब वो गुलाम जो है वो मर गया. अब उसके ज़वील फुरूज़ नहीं है, उसके आसबात नसबी यानी बिनफ्सिही बिगैरिही मा गैरिही भी नहीं है. तो अब जो विरासत मिलेगी ये आज़ाद करने वाला बंदा जो है इसको विरासत मिलेगी उसकी. ठीक है. फिर दूसरे नंबर पे सुम्मा आसबतुहु ज़ुकूर. अगर ये मौलल इताका भी ना हो, आज़ाद करने वाला भी ना हो, जिसको मुअतिक भी कहते हैं, तो ये जो आज़ाद करने वाला है इसके मुज़क्कर जो वरासा है, यानी सिर्फ आसबा बिनफ्सिही जो इसके हैं वो फिर इसके वारिस होंगे. दोबारा मैं कहता हूँ, मौलल इताका से मुराद ये है कि एक शख्स का एक बंदे ने गुलाम आज़ाद कर दिया. आज़ाद करने वाले को मुअतिक भी कहते हैं, मौलल इताका भी कहते हैं. ठीक है. अब ये जो गुलाम है जिसको आज़ाद किया गया है वो मर गया, उसके ज़वील फुरूज़ भी नहीं है, आसबा बिनफ्सिही भी नहीं है, बिगैरिही भी नहीं है, मा गैरिही भी नहीं है. तो अब ये जो आज़ाद करने वाला है ये उसका वारिस होगा, इसको विरासत में हिस्सा मिलेगा. लेकिन अगर ये आज़ाद करने वाला भी ना हो तो ये जो आज़ाद करने वाला है इसके जो मुज़क्कर औलाद है, यानी मुज़क्कर जो आसबात है आसबा बिनफ्सिही जो इसके है, सिर्फ वो वारिस होंगे, बकिया वारिस नहीं होंगे.
تو یہ عصبات کی بحث ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب عربی میں اس کو دیکھتے ہیں. العصبات علی قسمین، عصبات کی دو قسمیں ہیں. نسبی، ایک ہے نسبی، نمبر دو وسببی، نمبر دو سببی. فالنسبی علی ثلاثۃ اقسام، نسبی کے پھر تین قسمیں ہیں. نمبر ایک بنفسہ، نمبر دو بغیرہ، نمبر تین مع غیرہ. تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں. اما بنفسہ فہو علی اربعۃ اقسام، بہرحال یہ عصبہ بنفسہ جو ہے یہ چار قسموں پر مشتمل ہے. نمبر ایک جزء المیت، جزء المیت یعنی الابن ثم بنوہ وان سفلوا. جزء المیت سے مراد بیٹا، ثم بنوہ پھر اس کے بیٹے یعنی پوتے، وان سفلوا اور اسی طرح نیچے تک یعنی پڑ پوتے وغیرہ. نمبر دو اصل المیت یعنی الاب ثم الجد وان علا، اصل میت یعنی میت کے اصول جو ہے باپ دادا، وان علا اسی طرح اوپر تک چلتے جائیں یعنی پر دادا وغیرہ. نمبر تین جزء ابیہ، میت کے باپ کے جز فروع، میت کے باپ کے فروع یعنی الاخ یعنی بھائی، ثم بنوہ پھر بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، وان سفلوا اسی طرح نیچے. نمبر چار جزء جدہ یعنی میت کے دادا کے جز بچے وغیرہ، یعنی العم یعنی چچا، ثم بنوہ پھر چچا کے بیٹے، وان سفلوا اور اسی طرح نیچے چلتے جائیں. اچھا یہ یہاں پہ یہ اردو میں تو نہیں لکھا، یہ بھی یاد رکھیں. پھر آگے اگر یہ جزء المیت نہ ہو، اصل المیت نہ ہو، جزء ابیہ نہ ہو، جزء جدہ بھی نہ ہو، پھر کس کو دیں گے؟ ثم عم الاب، چچا بھی نہ ہو، چچا کے بیٹے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر کس کو دے دیں گے؟ ثم عم الاب، باپ کا جو چچا ہے پھر اس کو دے دیں گے. ثم بنوہ پھر باپ کے چچا کے جو بیٹے ہیں ان کو دے دیں گے، وان سفلوا اسی طرح نیچے. ثم عم الجد، پھر اگر یہ بھی نہ ہو پھر دادا کے جو چچا ہے ان کو دے دیں گے، وان علا اسی طرح اوپر پر دادا کے چچا. پھر ثم بنوہ پھر ان کے بیٹے، وان سفلوا اسی طرح پھر نیچے تک، ٹھیک ہے. واما بغیرہ، بغیرہ جو ہے تو فالبنت وبنت الابن والاخت العینیۃ والاخت العلاتیۃ، یہ ہے بیٹی ہے، پوتی ہے، حقیقی بہن ہے اور باپ شریک بہن ہے. کب یہ عصبہ بنتے ہیں؟ یصرن عصبۃ باخوتہن، یہ چاروں عصبہ ہوتے ہیں باخوتہن اپنے بھائیوں کے ساتھ، بیٹی بھائی بیٹے کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ، اخت عینی اخ عینی کے ساتھ، اخت علاتی اخ علاتی کے ساتھ. واما مع غیرہ، مع غیرہ جو ہے فالاخت العینیۃ والاخت العلاتیۃ، جو اخت عینی اور اخت علاتی ہے، یصرن عصبۃ مع البنت وبنت الابن، یہ عصبہ بنتے ہیں بیٹی کے ساتھ اور پوتی کے ساتھ یعنی مؤنث اولاد کے ساتھ. آگے جو اصول میں نے آپ کو سمجھائیں، وَيَسْقُطُ بِهِمَا ابن الْأَخِ، ان دونوں کے ذریعے اخت عینی اور اخت علاتی کے ذریعے ابن الاخ یعنی بھتیجا ساقط ہو جاتا ہے. وَبِالْعَيْنِيَّةِ أَخٌ لِأَبٍ، اور صرف اخت عینیہ کے ذریعے سے اخ لِأَبٍ یعنی باپ شریک بھائی جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُمَا تَكُونَانِ حِينَئِذٍ بِمَنزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ، کیونکہ یہ دونوں اس صورت میں بھائیوں کے مرتبے میں ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے درجے میں ہو جاتے ہیں. نمبر دو وَأَمَّا السَّبَبِيُّ فَهُوَ مَوْلَى الْعِتَاقَ ثُمَّ عَصَبَتُهُ الذُّكُورُ، بہرحال یہ عصبہ سببی جو ہے وہ مولا العتاقہ یعنی آزاد کرنے والا ہے، ثم عصبتہ الذکور پھر اس کے مذکر عصبات ہے یعنی عصبہ بنفسہ ہی ہے. اب یہ قاعدہ جو ہے ترجیح کے الاصل قاعدہ کو کہتے ہیں یرجحون بالجہہ، سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی جہت کے ذریعے، اگر جہت میں سب برابر ہو، والقربی تو پھر قرب میں یعنی جو قریبی والا ہے اس کے ذریعے سے ترجیح دی جائے گی، والقوتی اگر جہت اور قرب دونوں میں برابر ہے پھر قوت کے ذریعے سے ترجیح دی جائے گی. الاصل قاعدہ نمبر دو فی العصبات تبنى المسألة من الرؤوس، عصبات میں مسئلہ بنایا جاتا ہے عدد رؤوس سے یعنی ورثہ کی تعداد سے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ توصیل الحقوق میں تفصیل سے پڑھیں گے. والحمدللہ
आसाबाद की जो हमारी बहस है ये भी अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गई और हमारा टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का सबक इधर रोक देते हैं इंशाअल्लाह।